اب ذرا تفسیر پہ آ جائیں. آیت 92 سے ہم شروع کریں گے، لیکن 92 کو سمجھنے کے لیے 91 کا ذرا ترجمہ سنتے چلیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے اتارا یا جو اللہ نے اتاری. قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں اتری، یعنی نسل اسرائیل میں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی حق اس تعلیم کی تصدیق کر رہا ہے قرآن جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، ان سے کہو پھر تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم بہت ایماندار بنتے ہو تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کیا. لیکن بات یہ تھی کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اصل مسئلہ ان کا یہ تھا کہ یہ ماننا چاہتے نہیں تھے، اس لیے یہ تو محض ایک بہانہ تھا کہ ہم پہلے انبیاء کی بات مانتے ہیں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، لیکن سابقہ انبیاء اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا کیا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، نشانیاں دیکھنے کے باوجود تم نے بچڑا بنا لیا. کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ اسے معبود نہیں کہتے، اسی لیے صرف فرمایا اتخذتم العجل، بنا لیا تم نے بچڑے کو. وہ تھا ہی نہیں معبود، لیکن چونکہ وہ سمجھتے تھے اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، لفظ معبود استعمال نہیں ہوا. من بعدہ، اس کے بعد، یعنی نشانیاں دیکھنے کے بعد تمہارا انکار. وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. تم ظالم تھے یعنی مشرک تھے، تم نے شرک کیا، اسے خدا بنا لیا، الہ سمجھ لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، وہی جو 63 آیت میں گزر چکا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر کوہ طور کو اٹھا کھڑا کیا، بلند کیا. اور ہم نے تم سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم تم کو دے رہے ہیں قوت اور مضبوطی کے ساتھ. وَاسْمَعُوا، اور سنا کرو. قالوا، تو انہوں نے کہا سمعنا، سن لیا ہم نے، سن رہے ہیں. وَعَصَيْنَا، اور ہم نہیں مانیں گے. یعنی زبان سے اقرار اور دل سے انکار، یعنی نیت کی خرابی تھی. تو جن لوگوں کی نیت خراب ہوتی ہے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کو، یعنی بچڑے کی محبت. پلائے گئے، یہ لفظ بڑا معنی خیز ہے. یہ نہیں کہا گیا کھلائے گئے، اس لیے کہ کھانا تو صرف پیٹ تک جاتا ہے، لیکن جب انسان کچھ پیتا ہے تو اس کا اثر اس کے پورے جسم پر ہوتا ہے. آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ پانی پی لیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ سارے جسم کو اس کی تراوت پہنچتی ہے. تو وہ اپنے دلوں میں پلائے گئے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نفسیاتی حالت کو کس طرح واضح فرماتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ محبت ویسے ہی ایسی چیز تھی جو انسان کو اندھا اور بہرا بنا دینے کے لیے کافی ہے، اور اوپر سے اسے اشربو کہہ دیا گیا. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچڑے کی محبت میں کس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ ان کے دل، دماغ اور آنکھیں اندھی ہو چکی تھی. نہ ان کے دل میں کچھ سمجھ آ رہی تھی، نہ دماغ کچھ سوچ رہا تھا، اور نہ ان کو کچھ نظر آ رہا تھا. کیونکہ چھوٹی سی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بچڑا کبھی خدا نہیں ہو سکتا، کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اسے الہ سمجھ رہے ہیں. الہ تو وہ ہوتا ہے جو پیدا کرے، تو جسے انہوں نے خود پیدا کیا وہ کیسے الہ بن گیا؟ یہ بات تو ایک معمولی سمجھ رکھنے والے کو بھی سمجھ میں آ سکتی، لیکن ان کو نہ آئی. کیوں نہ آئی؟ اس لیے کہ یہ بچڑے کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے. بچڑے کی محبت ان کی رگو پے میں رچ بس گئی تھی. کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے. تو اس سے ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر
اس کے دل میں ایسی چیزوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے کہ جو مزید اس کی گمراہی کا سبب بنتی ہے. اللہ کی باتوں کا انکار کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ گمراہی کی طرف جانے کا. ہوتا کیا ہے؟ جیسے بار بار قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس کے برے عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، سورۃ فاطر میں آتا ہے. کیا بھلا وہ شخص جس کے برے عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور وہ ان کو بہت اچھا سمجھتا ہے، پھر انسان کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، برے رستے پہ جا رہا ہے. برائی کا احساس بھی انسان کو کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالی کی طرف سے اس کے دل کو سیدھے رستے کی پہچان ہو جائے، ہدایت مل جائے. اس لیے یہاں فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بیٹھی تھی، یعنی وہ ایک فتنے کا شکار ہوئے تھے، وہ ایک فتنے کا شکار ہوئے تھے. اور اس فتنے کا شکار ہونے کی اصل وجہ کیا تھی؟ ان کا کفر. یاد رکھیں کہ برائی کوئی چھوٹی سی بھی ہو تو اسے یہ سمجھ کر کبھی نہ کریں کہ چھوٹی ہے. وہ چھوٹی برائی بڑی برائیوں کا راستہ کھول دیتی ہے. ایک دفعہ جب آپ ٹرن غلط لے لیتے ہیں تو پھر غلط رستے پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہہ دیجئے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یعنی کتنا عجیب ایمان ہے تمہارا جو تمہیں بری حرکتوں کا حکم دیتا ہے. ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے؟ ایمان کی خوبی کیا ہے؟ ایمان کا حسن کیا ہے؟ ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان کا حاصل کیا ہے؟ ایمان انسان کے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ ایمان کا حاصل یہ ہے کہ انسان اطاعت کی طرف بڑھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بڑھے. لیکن اگر انسان ایمان لا کر بھی نافرمانی کی روش پر اڑا ہوا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہی میں کوئی خرابی ہے، ایمان ہی درست نہیں. اس لیے کہ اگر بیج درست ہو، تندرست ہو، صحیح سلامت ہو تو اس سے بہترین پودا نکلے گا. آپ دیکھیں گندم کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، کوئی اچھی کوئی کم اچھی. فرق کس چیز سے ہوتا ہے؟ بیج سے ہوتا ہے. تو عمدہ فصل حاصل کرنے کے لیے عمدہ بیج کا استعمال بہت ضروری ہے. اسی طرح انسان کی زندگی میں عمدہ اعمال صالح دراصل عمدہ بہترین ایمان پر مبنی ہوتے ہیں. اگر ایمان کمزور ہے تو عمل لازمی کمزور رہ جائے گا. جتنا ایمان پختہ ہو، یقین پختہ ہو، اتنا ہی عمل اچھا ہوتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ خود کو تو مومن کہتے ہو، ہمیں تو تمہارے ایمان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تمہارا ایمان تم سے کیسے کیسے کام کروا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلوا کے بچڑے کو معبود بنوائے ہوئے ہے. پھر یہ کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے، اس لیے ہمیں کسی دوسرے نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں اور کوئی دوسرا دین قبول کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس پر فرمایا کہ اگر تمہارا یہی خیال ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے، آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، تو آؤ پھر کیا کرو، موت کی تمنا کرو، موت مانگو تاکہ تم دنیا کے عذاب سے چھٹ کر آخرت کی بہاروں میں جا پہنچو. اسی لیے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے، سب کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے، تو کیا کرو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، دنیا میں کیوں بیٹھے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، کیونکہ یہ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے کہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن کے سوا ہم کو آگ ہاتھ ہی نہیں لگائے گی. کہا کہ اگر جنت تمہارے لیے ریزرو ہو چکی ہے تو پھر کیا کرو، موت مانگو، دنیا میں کیوں بیٹھے ہو. اور پھر فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں؟
بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی انہیں اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ ان کے عمل کیسے ہیں، اصل حقیقت سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانے کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا، وہی جو اللہ کے نافرمانوں کا ہوتا ہے. اس لیے یہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے. احرص، سب سے زیادہ حریص، خواہ ان کی وہ زندگی عزت و شرافت کی ہو یا ذلت و رسوائی کی، یہ ہر صورت میں جینا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی بڑھ کر جینے کے حریص ہیں جنہوں نے شرک کیا. یود احدہم، ان میں سے ایک ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنۃ، کاش ہزاروں سال جیے. ان کی تو دنیا سے محبت کا عالم یہ ہے. وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ لمبی عمر بہرحال انہیں عذاب سے دور نہیں پھینک سکتی. 1000 سال بھی جیے تو بالآخر مر کر اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے ان سب چیزوں کو جو یہ کر رہے ہیں. اب یہاں ایک ضمنی مسئلہ نکلتا ہے کہ کیا جو یہاں حکم دیا گیا فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، تو کیا موت کی تمنا کرنی چاہیے؟ موت کی تمنا صرف اس صورت میں جائز ہے جب فتنے کا دور ہو اور ایمان ختم ہونے کا اندیشہ ہو. انسان کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں کچھ اور جیا تو شاید میں ایمان سے پھر جاؤں، یعنی ایسی سخت آزمائش ہو، پھر انسان کہہ سکتا ہے، ورنہ نہیں. لمبی عمر پسندیدہ ہے اگر نیک اعمال کے ساتھ ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ طوبی لمن طال عمرہ واحسن عملہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے عمل اچھے ہوئے. اسی سے پھر خودکشی بھی حرام ہے، یعنی انسان سوئسائڈ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہود اس وقت مرنے کی تمنا کرتے تو ایک بھی زندہ نہ بچتا. جب ان سے کہا گیا تھا تمنا کرو، اگر یہ کر لیتے تو ایک بھی زندہ نہ بچتا، فوراً ان کو موت آ پکڑتی. تو اس ساری آیت کا، یہ سارے ٹکڑے کا اصل مقصود کیا ہے؟ اس سارے میں میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ ان کے انکار اور ان کی نافرمانیوں کی اصل وجہ دنیا کی محبت ہے، زندگی سے محبت ہے. کل من کان عدوا لجبریل. اب یہاں ایک اور ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. یہود کے ایک عالم جن کا نام ابن سوریا تھا، سواد واو رے یہ الف سوریا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا فرشتہ وحی لے کر آپ کے پاس آتا ہے. آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام. ابن سوریا نے کہا وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ غضب اور عذاب ہی لے کر ہم پر اترا. اس کی لائی ہوئی وحی پر ہم ایمان لانے سے معذور ہیں. ہم آپ کی کتاب اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جبریل لے کر آئے ہیں. کیسا بہانہ تھا نہ ماننے کا. وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں. تو فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اس نے تو قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے اللہ کے اذن سے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں. مصدقا لما بین یدیہ، دیکھو اس قرآن میں لکھا کیا ہے، یہ قرآن تو تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ان کے پاس آئی ہوئی ہے. وہدن، ہدایت لے کر آیا ہے، وبشرا، خوشخبری لے کر آیا ہے، للمومنین، ایمان لانے والوں کے لیے. جو مان جائیں ان کے لیے اس کے ماننے میں ہی فائدہ ہے، اور جو انکار کریں گے ان کا اپنا ہی نقصان ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اور جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی جن سے محبت رکھتا ہے ان سے دشمنی اللہ تعالی کے غضب کا سبب ہے. تمام فرشتے اور رسول یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے. تو جو کوئی اللہ کے پیاروں سے نفرت کرے پھر اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ لازمی طور پر اللہ تعالی کی طرف سے سزا. اب آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے
من آدى لی ولیا فقد بارزنی بالحرب. ترجمہ ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی. من آدى لی ولیا، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ضروری ہے. اگر اللہ کے نیک بندوں سے کوئی دشمنی رکھتا ہے یا اس بندے سے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے دوسرا کوئی اس سے بغض یا عداوت یا دشمنی رکھتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالی کی دشمنی یا عداوت وہ مول لے گا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کا دشمن ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس کا دشمن ہو جائے وہ برباد ہی ہو کر رہتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دوستوں سے محبت رکھنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے. لیکن ان کی محبت کا مطلب کیا ہے کہ جو کام وہ کرتے ہیں وہی کام ہم بھی کریں. اسی لیے ہم سے کہا گیا نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. یعنی ہمیں بھی ان کا ساتھی بنا، ان کے ساتھ چلا، ان جیسا بنا. نہ کہ اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایسی تعظیم کی جائے یا ان کے نام پر ایسے ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکنے لگے، کہ ہم ان کی قبروں کو جا کے سجدہ کریں یا ان کے آگے ماتھا ٹیکیں یا ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کے اوپر میلے ٹھیلے اور عرس منانے لگیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی. تو مراد کیا ہے کہ وہ کام کریں جس سے وہ اللہ کے محبوب ہوئے تھے تو ہم بھی ہو جائیں. اللہ کے دوستوں سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ ان جیسے کام کریں کہ جن کاموں کی وجہ سے انہیں اللہ کی محبت نصیب ہوئی. کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی طرح کے کام کرتا ہے، وہی چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں. تو پھر اللہ والوں سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو. اور اگر کوئی شخص کہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے لیکن مجھے آپ کے کھانے کا طریقہ پسند نہیں، کسی اور قوم کا طریقہ پسند ہے، مجھے آپ کا لباس پسند نہیں، کسی اور کا زیادہ پسند ہے، مجھے آپ کی چال پسند نہیں، کسی اور کی زیادہ پسند ہے، مجھے آپ کا اخلاق پسند نہیں، کسی اور کا پسند ہے، تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ تو کس چیز سے محبت کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف ترجیح اور پرائرٹی کوئی اور ہے، تو یہ دعویٰ پھر جھوٹا ہو کر رہ جاتا ہے. بہرحال وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اب آپ تھوڑی سی ان کی نفسیات سمجھے. یہاں اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے نا وہ سارے کا سارا حقیقتاً عمل کی دعوت دیتا ہے. وہاں زبانی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. باتوں کا وزن بھی جب بنتا ہے جب انسان عمل کرتا ہے. مثلا ایک شخص زبان سے کوئی بات کہتا ہے اور پھر اس جیسا عمل کرتا ہے تو وہ بات کا بھی وزن بن جاتا ہے، ورنہ بات خالی کی خالی رہ جاتی ہے اگر وہ نیت اور ارادے کے بغیر صرف خوشامد کے طور پر کی گئی ہو. لیکن جب کسی قوم پر زوال آتا ہے جیسے بنی اسرائیل پر آیا تو اس کے افراد کیا کرتے ہیں؟ مقدس کلام کے لکھنے یا زبان سے بول دینے کو ہر قسم کی برکتوں کا سبب سمجھتے ہیں. اس لیے وہ عمل کا راستہ چھوڑ کر صرف زبانی محبت کے دعوے کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف واضح آیات بھیجی جنہیں دیکھ کر یہود کو مان جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ماننے کی بجائے انکار کیا. تو انکار کون کرتا ہے؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، نہیں کفر کرتے ان آیات کا مگر فاسق لوگ، یعنی جو بد عمل ہیں، عمل نہیں چاہتے. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو جب کبھی انہوں نے عہد کیا ایک عہد، کس عہد کی طرف اشارہ ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود تھے، آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود تھا. آگے قرآن میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ ان سے کتاب میں عہد لیا گیا تھا کہ جو نبی تمہارے پاس آئے تم اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا. لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس عہد کو کیا کیا؟ نبذہ فریق منہم، ایک گروہ نے پھینک دیا اسے. فریق کون ہے یہاں؟ علماء، یعنی چھپا دیا اس کو.
اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ان میں سے نہیں مانتے. جب علماء ہی ایک غلط راہ پہ چل پڑے تو عوام تو لازماً چلیں گے. آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ ہماری قوم کے بھی بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کو دی جانے والی غلط رہنمائی. یہ جو کچھ لکھ کر چھاپا جاتا ہے یہ دراصل کیا ہے؟ ایک رہنمائی ہے. کس کی؟ عوام کی. کہ مخصوص دنوں میں اخباروں میں، رسالوں میں، مختلف جگہوں پر کچھ چیزیں چھاپ کر عوام میں پھیلا دی جاتی ہیں. عوام کیا کرتے ہیں؟ عمل کرنا چاہتے ہیں. اب وہ عمل کرنا چاہتے ہیں بےچارے، لیکن خود کتابیں نہیں پڑھ سکتے. وہ اپنا عمل کس کے مطابق کرتے ہیں؟ جو اخباروں رسالوں وغیرہ میں پڑھ لیتے ہیں، اور ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ صحیح لکھا یا نہیں لکھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک گروہ نے تو ان میں سے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس کو چھپا دیا لوگوں سے، اور دوسرا جو ہے اکثریت ان کی وہ کسی عہد کی پاسداری کرتی ہی نہیں، یعنی ان ایمان ہی نہیں لاتی. وہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ ان کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ ان کے یہود کے علماء. کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے مولوی صاحب نے تو ایسے بتایا، آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ایسے نہیں کہتے. ایک طرف نفس پرستی ہے، دوسری طرف آبائی تقلید ہے، پھر عصبیت ہے. ایسے لوگ صرف نمائشی مذہبی کام اور جھوٹی دینداری تو اختیار کر سکتے ہیں، دین کی روح کو نہیں پا سکتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والا تھا اس چیز کی جو ان کے پاس تھی. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ، تو پھینک دیا ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو، جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اسی کتاب کو پھینک دیا. کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں. اب یہاں بنی اسرائیل کے ایک عمل پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا. پیٹھ پیچھے کس چیز کو ڈالا جاتا ہے؟ جس کو انسان بھلانا چاہتا ہے، جو چاہیے نہیں، جس کی ضرورت نہیں، جس کی اہمیت نہیں، جس کا فائدہ کچھ نہیں. آپ دیکھیں کہ گھر میں جب بھی کوئی چیزیں آپ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کچن کی سیٹنگ کر رہے ہیں، کچھ ڈبے آپ رکھ رہے ہیں، کچھ پیچھے رکھ رہے ہیں، کچھ آگے رکھ رہے ہیں. آگے کون سے رکھتے ہیں؟ جو ضروری ہوتے ہیں، جو آپ استعمال کرتے ہیں. اور پیچھے کون سے رکھ دیتے ہیں؟ جو کم ضرورت ہوتے ہیں، یا بعضوں کو ضرورت نہیں ہوتے تو آپ کہتے ہیں اچھا پھینکنے کو دل نہیں چاہتا، پیچھے ہی رکھ دو ان کو، دل کی تسلی کے لیے پڑے رہیں. بہرحال اسی طرح آپ اپنے لباس میں کیا کرتے ہیں؟ جو پہننا ہوتا ہے، سردیوں کا لباس آگے رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اور سردیاں ہوں تو گرمیوں کا لباس پیچھے رکھ دیتے ہیں، سٹور میں رکھاتے ہیں. اسی طرح باقی بھی تمام چیز، مثلا میز پر کھانا لگا ہوا، آپ اپنے آگے کون سی چیز لا کے رکھتے ہیں؟ جو آپ کھانا چاہتے ہیں، اور جو پسند نہیں ہوتی اس کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. زندگی کے ہر میدان میں، ہر موڑ پر آگے رکھنا کسی چیز کو اور پیچھے رکھنا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، پسند کیا ہے. جو چیز پسند ہو وہ سب سے آگے، اور جو نہ پسند ہو سب سے پیچھے. ایسے ہی ہے. اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا. اس کا صرف یہ معنی نہیں کہ انہوں نے وہ اپنی بیک کے پیچھے کر دیا جسے آپ نے کیا ہوا ہے. اس کا معنی پیچھے کرنے کا یہ ہوا کہ انہوں نے باقی کتابیں آگے کر لی، باقی علوم اور باقی چیزیں دلچسپی کی پہلے کی. آپ نے تو نہیں ایسا کیا، ہم بھی یہی کر رہے ہیں. بنی اسرائیل پہ تنقید کی جا رہی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا. اور جیسے کہ میں شروع سے کہہ رہی ہوں کہ بنی اسرائیل کی مثالیں دے کر ہماری اصلاح کی جا رہی ہے، ان کو نمونہ بنا کر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کہیں تم نے تو ایسا نہیں کر دیا کہ اس کو پیچھے ڈال دیا. یہ بعد میں پڑھیں گے، فارغ ہو کر پڑھیں گے. کأنہم لا یعلمون، اتنا پیچھے کہ گویا جانتے ہی نہ ہوں، پہچانتے ہی نہ ہوں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے ضرورت کی. اب کچھ تو کرنا تھا، وہ جب پیچھے پھینکا تو کوئی اور کرنے کی چیز تو ہونی چاہیے تھی. اب اس کی بجائے کیا کرنے لگے؟ واتبعوا، پیچھے پڑ گئے، دلچسپی لی کس چیز میں؟ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. وما کفر سلیمان، اب وہ کیا تھا جو وہ پڑھتے تھے؟ یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سمجھ لے، پھر میں اس کی وضاحت الفاظ کے ساتھ کرتی ہوں.
یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہ تھے بلکہ جادوگر تھے اور جادو کے زور سے حکومت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کی تردید کی ہے کہ جادو تو کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے جادوگری نہیں کی تھی. بات پھر کیا تھی جو سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہو گئی؟ بات یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، جنات اور جادوگری، اسی لیے حضرت سلیمان کو جن مسخر کر دیے گئے تھے. تو اس کے سدباب کے لیے حضرت سلیمان نے ایک طریقہ اختیار کیا، اور وہ کیا تھا کہ جو جادو سے متعلقہ چیزیں، کتابیں تھیں، وہ سب اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی. آپ کی وفات کے بعد ان شیطانوں اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکالا اور نکال کے لوگوں کو دکھایا. صرف دکھایا نہیں بلکہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت کا راز یہ کتابیں تھیں. اسی لیے انہوں نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا. ان کا خیال کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور سے جنوں کو قابو کر رکھا ہے، اور اس طرح وہ اپنے لیے بھی جادو کا جواز نکال لیتے تھے، اپنے لیے بھی جادو کو جائز قرار دیتے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو پڑھتے تھے شیطان. شیطان سے مراد جن و انس شیطان، یعنی جادوگر اور جنات، کیونکہ جن اور جادو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. ولکن الشیاطین کفروا، یہ تو شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، بتاتے تھے، باور کراتے تھے. ایسا کیوں ہوا؟ جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جب کسی قوم کا زوال ہوتا ہے تو وہ کسی حکم کی روح کو پہنچنے کی بجائے اس حکم کے صرف ظاہری حصے کو لے لیتی ہے، صرف الفاظ کی کرشمہ سازی. مثلاً آج آپ مسلمانوں کے اندر دیکھیں تو قرآن کے معنی پڑھنے کی بجائے، اس کو سمجھنے کی بجائے، اس کا زیادہ تر استعمال کیا ہے؟ صرف الفاظ پڑھنا، اور الفاظ بھی سارے نہیں پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں اس میں سے؟ چند صورتیں، اور چند صورتیں بھی کم لوگ. کچھ لوگ تو صرف اس پہ تکیہ کیے ہوئے کہ چند چنی ہوئی آیات یا چند وظیفے. ٹھیک ہے، قرآن شفا ہے، اس میں مختلف بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن کیا قرآن صرف اسی کام کے لیے آیا ہے؟ اور بسا اوقات تو بالکل موضوع من گھڑت باتوں کے ساتھ ایسے لمبے لمبے فضائل لکھ دیے گئے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. تو بالکل یہود کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے کلام کے ظاہری الفاظ کو برکتوں کا ذریعہ سمجھ کر اپنے لیے سحر، عملیات کو جائز قرار دے دیا، کیونکہ ان کے خیال میں جنت بھی چھو منتر سے حاصل ہو جائے گی تو دنیا کو بھی اسی طرح چند کلمات کے ذریعے مسخر کر لیا جائے. تو جب وہ بے عملی کا شکار ہوئے تو ہدایت کی بجائے اس کتاب کو جادو اور مختلف عملیات کا ذریعہ بنا لیا، اور جادو سحر کہانت کی دکان لگا کے بیٹھ گئے، اور اپنے کاروبار کو مزید چمکانے کے لیے اس فن کو حضرت سلیمان سے بھی منسوب کر دیا. تو جس طرح قوم لوط کی آزمائش فرشتوں کے ذریعے ہوئی تھی، آگے آپ پڑھیں گے قوم لوط کے بارے میں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی آزمائش کے لیے بھی 2 فرشتے بھیج دیے. وَاتَّبَعُوا کے ساتھ لگتا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور وہ پیچھے پڑ گئے تھے اس چیز کے جو 2 فرشتوں پر اتاری گئی تھی. کیا؟ یعنی جادو کے کچھ طریقے. بے بابلا، بابل کے شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر. وما يعلمان من احد، یہ 2 فرشتے 2 درویشوں کی شکل میں شہر میں بیٹھتے اور عملیات سکھاتے، اور ساتھ ہی کیا کہتے؟ حتی یقولا انما نحن فتنہ، کہ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. کفر کیا تھا؟ جادو. جادو کفر ہے، اسی لیے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، سلیمان کی حکومت جادو کے زور پر نہ تھی. فیتعلمون، ان فرشتوں کے سمجھانے کے باوجود بنی اسرائیل کیا کرتے؟ سیکھتے تھے، شوق سے سیکھتے تھے. اور سیکھتے بھی کیا تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے. یعنی ان کے جادو اور عملیات کا سارا زور کس پہ تھا؟ گھر گھر میں لڑائی ڈلوانے پر، شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب کرنے پر.
یہاں انڈائریکٹلی اس قوم کے زوال کی آخری حدیں نظر آتی ہیں کہ کسی قوم کے اندر اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائیں اس لیے کہ ان کی کچھ اپنی نفسیاتی سیٹسفیکشن ہو، یا پھر اس لیے کہ ایک عورت جو کسی مرد کی بیوی ہے اسے اس سے الگ کر کے خود اس سے شادی کر لی جائے، تو یہ اس قوم کے زوال کی آخری حدیں تھیں کہ وہ سیکھتے بھی وہ تھے، جادو کے طریقوں میں مقاصد ان کے کیا تھے کہ گھر توڑے جائیں، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی جائے. یہ خالصتاً ایک شیطانی کام ہے، ابلیسی کام. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس ہر روز پانی پر اپنا دربار لگاتا ہے اور سارے شیطان اس کے پاس آ جمع ہوتے ہیں اور وہ ان سے رپورٹ لیتا ہے، پوچھتا ہے آج تم نے کیا کیا کام کیے، اور وہ اپنے بڑے بڑے مار کے بتاتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا، دوسرا وہ. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا. اتنے میں ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں میاں بیوی کو لڑوا دیا، جھگڑا ڈلوا دیا. تو وہ تاج اس کے سر پہ پہناتا ہے اور کہتا ہے تم نے سب سے اچھا کام کیا. یعنی شیطان کے جو منصوبے ہیں اور شیطان کے جو برے اعمال ہیں ان میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کو لڑا دو. تو ان کا سارا جادو کس پر تھا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرو، جھگڑا ڈلواؤ، گھر توڑواؤ. ظاہر ہے گھر ٹوٹے گا تو بچے گا کیا؟ وما ہم بدارین بہ من احد. ساتھ ہی یہ غلط فہمی بھی دور کر دی گئی کہ کوئی جادو جتنا مرضی کرے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا الا باذن اللہ، مگر جب اللہ کا اذن ہو. جیسے کوئی دوا شفا نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اسی طرح جادو بھی اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ان سے جو انہیں نقصان دیتا تھا. وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ جانتے بھی تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اسے خریدے گا، یعنی جو اس کام پہ پیسہ لگائے گا جادو کے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت برباد، اپنے ہاتھوں جہنم کما رہا ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنا برا ہے وہ سب جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. خود کو بیچنے کا مطلب کیا کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ سے بہترین جزا پاتے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش انہیں حقیقت کا علم ہوتا. تو اصل بات یہاں یہ ہے کہ جب کوئی قوم مفید کام ترک کر دے تو غیر مفید کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے.